یہ میں ہی جانتی ہوں کہ ایسا کرنے کے لیے مجھے اپنے دل پر کتنا جبر کرنا پڑا ہے۔ میں گمسم غزالہ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ بظاہر اس ناتوان سی لڑکی نے کتنا بڑا قدم اٹھایا تھا۔ وہ پوری پلاننگ کے ساتھ ساحل صاحب کی کوٹھی پہنچی تھی اور ایک پلاننگ کے مطابق مجھے وہاں سے نکال لائی تھی۔ اس نے اپنے ایک ملازم کے ہاتھوں مجھ پر حملہ کروایا تھا، اور یہ کوئی معمولی حملہ نہیں تھا۔ میرے سر پر 2 شدید ضربیں لگائی گئی تھیں۔ گو ان ضربوں کا مقصد مجھے بے ہوش کرنا تھا، لیکن ان کا کوئی بھی نتیجہ نکل سکتا تھا۔ غزالہ کا یہ خطرناک اقدام ان بھیانک اندیشوں کی نشاندہی کرتا تھا جو میری نسبت اس کے دل میں جاگزیں تھے۔ جیسے موت کو روبرو دیکھنے والا بخار پر راضی ہو جاتا ہے، شاید اسی طرح وہ بھی میری طرف بڑھتے ہوئے خطرات کو دیکھ کر میرے سر پر قیامت توڑنے پر آمادہ ہو گئی تھی۔ اب یہ خطرات حقیقی تھے یا تصوراتی، اس کا تعین فوری طور پر کرنا مشکل تھا۔ بفرض محال وہ حقیقی بھی تھے تو اس لڑکی کو کیا حق پہنچتا تھا میرے معاملات اپنے ہاتھ میں لینے کا؟ میرے بارہا منع کرنے کے باوجود وہ کیوں دخل در معقولات سے باز نہیں آ رہی تھی؟ وہ ضد کر رہی تھی اور مجھے اس کی ضد سے ضد ہوتی جا رہی تھی۔ اچانک میں پھٹ پڑا۔ میرے منہ میں جو آیا میں کہتا چلا گیا۔ میں نے اسے سخت ترین القابات سے نوازا اور بے غیرت اور بے حیا تک کہہ ڈالا۔ تمہیں کیا ضرورت تھی یہ سب کرنے کی؟ میں چیخا۔ جو قیامت میرے سر پر ٹوٹ رہی تھی ٹوٹنے دی ہوتی۔ مجھے نہ پہلے تمہاری ہمدردیوں کی ضرورت تھی نہ اب ہے۔ میں اچھے برے لوگوں سے نمٹنا جانتا ہوں اور نمٹ کر دکھاؤں گا۔ تم نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ میں کسی خطرے سے ڈر کر تمہاری پناہ میں آ جاؤں گا؟ میں ایسی زندگی پر لعنت بھیجتا ہوں اور ایسی ہمدردی کرنے والے پر بھی۔ دیکھو غزالہ، میں نے تمہیں ہر طرح روک کر دیکھ لیا ہے۔ تم میرے معاملات میں دخل اندازی سے باز نہیں آتی ہو۔ تم میرے اندر کے حیوان کو جگا رہی ہو اور یہ کوشش تمہیں بہت مہنگی پڑنے والی ہے۔ میں یہ بات آخری بار تم سے کہہ رہا ہوں کہ میری زندگی سے نکل جاؤ۔ جو کچھ تم کر چکی ہو یہی بہت ہے۔ اب جو کچھ کرو گی اس کے لیے میں تمہیں معاف نہیں کروں گا۔ وہ پتھر کا بت بنی سب کچھ سنتی رہی، پھر ایک گہری سانس لے کر آگے بڑھی۔ بڑی اطمینان سے اس نے اپنا ہینڈ بیگ سامنے والی میز پر رکھا اور اس میں سے مرہم پٹی کا سامان نکالنے لگی۔ ملازمہ ڈری سہمی ایک کونے میں دبکی ہوئی تھی۔ ہکلا کر بولی، بی جی، اس نے ملک شیک بھی نہیں پیا؟ اور اچھا۔ غزالہ نے اس کی بات کاٹی۔ جگ یہاں رکھ جاؤ اور یہ دروازہ بند کر دو۔ ملازمہ فوراً باہر نکل گئی۔ غزالہ ایک چھوٹی سی کینچی سنبھال کر میری طرف بڑھی اور سر پر بندھی ہوئی پٹی کاٹنے لگی۔ مت ہاتھ لگاؤ مجھے، میں نے گرج کر کہا۔ مجھے نہیں ہے ضرورت تمہاری ڈاکٹری کی۔ میری آواز کمرے میں گونجی اور غالباً پوری کوٹھی میں سنی گئی۔ کہیں قریب ہی بندھا ہوا کوئی کتا زور و شور سے بھونکنے لگا اور اس کے ساتھ ہی کوئی پرندہ بھدی سی آواز میں چیخا۔ غزالہ پر میری دھاڑ کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ اس نے تسلی سے پٹی کی گرہ کاٹی اور بل کھولنے لگی۔ میں نے زور مار کر دیکھا، جسم پوری طرح کسا ہوا تھا۔ زبان کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہلا سکتا تھا میں، اور غزالہ کی حد تک زبان بے اثر ہی ثابت ہو رہی تھی۔ اب صرف گالی گلوچ کی کسر رہ گئی تھی، اور گالی گلوچ میں کبھی نہیں کر سکتا تھا۔ کچھ بھی تھا۔ چند ماہ پہلے غزالہ مجھ پر ایک بہت بڑا احسان کر چکی تھی۔ اس نے اپنا بہت کچھ داؤ پر لگا کر میری بہن کو جاگیردار قادر زمان کی چنگل سے نکالا تھا۔ وہ بہن جسے جھوک زامن کی اونچی دیواروں والی حویلی سے برآمد کرنے کے لیے میں سر پر کفن باندھنے کی تیاری کر رہا تھا، یوں میرے سامنے آن کھڑی ہوئی تھی جیسے کبھی جدا ہی نہیں ہوئی، اور یہ سب کچھ غزالہ کی وجہ سے ہو سکا تھا۔ دفعتاً مجھے احساس ہوا کہ میں غزالہ سے زیادتی کر رہا ہوں۔ بلا شبہ مجھے زبردستی یہاں لا کر اس نے ایک سنگین غلطی کی تھی، لیکن وہ اس سلوک کی مستحق نہیں تھی جو میں اس سے کر رہا تھا۔ میرے تنے ہوئے اعصاب ڈھیلے ہونے لگے۔ میں نے اپنی نگاہ غزالہ کے چہرے سے ہٹا لی۔ اس نے میرے سر کی پٹی کھول کر ٹوکری میں ڈال دی۔ زخم سر کے عقبی حصے میں آیا تھا اور کافی تکلیف دہ تھا۔ غزالہ نے اسپرٹ سے اسے صاف کیا اور مرہم لگا کر نئی پٹی باندھ دی۔ یہی عمل اس نے ٹھوڑی کے زخم پر بھی دہرایا۔ دوائی لے لیں، وہ سپاٹ لہجے میں بولی۔ اس کی گلابی ہتھیلی پر ایماکسل کیپسول اور اسپرین کی ٹکیا تھی۔ مجھے کچھ نہیں لینا، میں فیصلہ کن لہجے میں بولا۔ وہ کچھ دیر خاموشی سے میری طرف دیکھتی رہی، پھر سرنج میں انجیکشن بھر کر اس نے میرے بازو میں لگا دیا۔ کچھ عجیب سا موڈ طاری تھا اس پر۔ آنکھوں کے ذریعے کنارے اور پھنگی سرخ ہوتی جا رہی تھی۔ یوں لگتا تھا وہ بہت مشکل سے آنسو ضبط کر رہی ہے۔ مرہم پٹی کا سامان اپنے بیگ میں رکھنے کے بعد اس نے دیوار گر کھڑکی کا پردہ برابر کیا اور دروازے کو اندر سے کنڈی چڑھا دی۔ تب وہ میرے سرہانے آن کھڑی ہوئی۔ زاویہ کچھ ایسا تھا کہ میں گردن پوری طرح گھمانے کے باوجود اس کی صورت نہیں دیکھ سکتا تھا۔ ہاں، اس کے جسم سے امڑتی ہوئی مخصوص خوشبو میرے نتنوں تک پہنچ رہی تھی۔ یہی خوشبو تھی جس نے لڑکپن سے مجھے دیوانہ بنا رکھا تھا۔ یہ اد پکے آموں کی وہ خوشبو تھی جو بہار کے پہلے جھونکوں کے ساتھ باب حشمت کے باغ سے اڑتی تھی اور پورے جل کوٹ میں پھیل جاتی تھی۔ میں اس خوشبو کو کیسے بھول سکتا تھا؟
یہ خوشبو میری زندگی کی سب سے بڑی کمزوری تھی۔ میری قوت ارادی نے اس کمزوری کو چھپا لیا تھا اور میری شخصیت میں کسی ناآسودگی کا شائبہ تک نظر نہیں آتا تھا، لیکن میں جانتا تھا کہ سینے کی آخری سانس تک اور دل کی آخری دھڑکن تک یہ کمزوری میرے رگجا میں بسی رہے گی۔ کبھی کبھی میں اپنے اس مسئلے کے بارے میں بڑے معروضی انداز میں سوچتا تھا، آخر کیوں میں نے زندگی کے کچھ نامہربان لمحوں تک کی تلخیاں اپنے دل و دماغ پر حاوی کر لی تھی۔ بے شک ان لمحوں کے نتائج میرے لیے بہت بھیانک نکلے تھے، لیکن وہ لمحے کچھ ایسے انوکھے تو نہیں تھے، وہ کسی پر بھی وارد ہو سکتے تھے۔ اوائل شباب میں جب جذبے منہ سور اور خیالات ناپختہ ہوتے ہیں، نوجوانوں کے ساتھ ایسے واقعات پیش آیا ہی کرتے ہیں۔ کبھی ان رومانی واقعات کی شدت کم ہوتی ہے، کبھی زیادہ، کہیں وہ پردہ راز میں رہتے ہیں، کہیں تشت ازبام ہو جاتے ہیں، لیکن ان واقعات میں نادانی قدر مشترک کی حیثیت رکھتی ہے۔ ہم دونوں نے بھی نادانی کی تھی۔ میری نادانی یہ تھی کہ ایک نادان دوست کی باتوں میں آ کر میں بازوم خود رومانی ناولوں کا ہیرو بن بیٹھا تھا۔ ایک بند کمرے میں نے ایک ایسی لڑکی کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا جس کے رد عمل کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا تھا، اور یہ اس لڑکی کی نادانی تھی کہ اس نے وڈے میاں جیسے سفاق کی راجدھانی میں رہتے ہوئے میری اس حرکت کا ڈھنڈورا ہر کس و ناقص کے سامنے پیٹ ڈالا تھا۔ بہرطور یہ بات سامنے کی ہے کہ یہ سارا قصہ لڑکپن کے دور سے تعلق رکھتا تھا۔ کچی عمر کی ان تلخیوں کو اپنی پوری زندگی پر حاوی کر لینا کسی طرح دانشمندی نہیں تھی۔ میں بارہا خود کو سمجھا چکا تھا کہ مجھے غزالہ کے حوالے سے اپنا رویہ بدلنا چاہیے، اس نفرت کو کھرچ دینا چاہیے جو میرے دل کے پرتوں میں سرایت کرتی جا رہی ہے، لیکن اس سوچ کا نتیجہ ہمیشہ برعکس نکلا تھا۔ میں نے خود کو جتنا سنبھالا تھا اتنا ہی بکھرا ہوا پایا تھا۔ میں کوئی کمزور شخص نہیں تھا، لیکن نہ جانے کیوں اس معاملے میں کتھی بے بس ہو جاتا تھا۔ ایک دم غزالہ کی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ وہ میرے سرہانے کھڑی تھی اور بڑے ٹھہرے ہوئے لہجے میں بول رہی تھی، شاہ جہاں، اب مجھ پر جتنا بھی خفا ہوں کم ہے۔ میں اس لائق ہوں کہ آپ میرے ٹکڑے کر دیں، لیکن میری ایک درخواست ہے۔ جہاں آپ نے اتنا عرصہ مجھے برداشت کیا ہے، چند روز اور کر لیں۔ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ ایک دم اس کی آواز بھرا گئی۔ چند لمحے میرے سرہانے مکمل خاموشی تاری رہی، پھر غزالہ کی اشک بار آواز دوبارہ ابھری۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ آپ کی خواہش پوری کر دوں، ہمیشہ کے لیے آپ کی زندگی سے نکل جاؤں گی۔ میں نے ہار مان لی ہے، میں آپ کے دل میں اپنے لیے نرم گوشہ نہیں پیدا کر سکی۔ بات ادھوری چھوڑ کر وہ پھر سے سکنے لگی اور میری نگاہ سے اوجل تھی، لہٰذا کھل کر آنسو بہانے میں اس نے مذائقہ نہیں سمجھا۔ روتے ہوئے بولی، شاہ جہاں، میرے پاس اب کہنے کے لیے کچھ نہیں۔ میں جو کچھ کہہ سکتی تھی کہہ چکی ہوں، شاید آپ بھی جو کچھ سن سکتے تھے سن چکے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ اب جدا راستوں پر چلنے کا وقت آ گیا ہے۔ میری یہ آخری خواہش پوری کر دیں، اپنی زندگی میں سے چند دن مجھے دے دیں۔ میں وعدہ کرتی ہوں اس کے بعد آپ سے کچھ نہیں مانگوں گی۔ میں نے سر پیچھے کی جانب موڑ کر اس کا چہرہ دیکھنا چاہا، لیکن وہ میری نگاہ کے دائرے سے باہر کھڑی تھی۔ میں نے کہا، جو کہنا چاہتی ہو صاف کہو اور سامنے آ کر کہو۔ وہ بدستور میرے پیچھے کھڑی رہی، اس کی آنسوؤں میں ڈوبی ہوئی آواز ابھری، میں کمزور عورت ہوں، آپ کی بندشیں کھول دوں گی تو آپ من مرضی کریں گے۔ میں آپ کو یہاں پابند رکھنے پر مجبور ہوں، لیکن یہ پابندی زیادہ طویل نہیں ہوگی، زیادہ سے زیادہ 10-15 روز۔ میں نے پوچھا، تمہارا کیا خیال ہے؟ ان 10-15 دنوں میں عیسیٰ جان اور شنکر وغیرہ میرا پیچھا چھوڑ دیں گے؟ مجھے نہیں معلوم، وہ بولی، لیکن مجھے یقین ہے میں اس مصیبت کا کوئی نہ کوئی حل ضرور نکال لوں گی۔ یہ تمہاری غلط فہمی ہے، میں نے کہا۔ میرے تجربے نے سکھایا کہ موت سائے کی طرح انسان کا پیچھا کرتی ہے، اور اگر اس کا پیچھا کیا جائے تو بھاگ اٹھتی ہے۔ تم سمجھتی ہو کہ اس مکان میں مجھے چند روز قید رکھ کر میری جان بچا لو گی؟ یہ تمہاری خام خیالی ہے، تمہاری بے وقوفی ہے۔ کچھ نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ میرے گرد گھیرا مزید تنگ ہو جائے گا۔ اپنی دانست میں جسے تم بھلائی سمجھ رہی ہو وہ میرے حق میں خرابی ہے، اور میں یہ بھی تمہیں بتا دوں کہ جو معاملہ شروع ہوا ہے وہ اب کسی کے روکے سے نہیں رکے گا۔ پھر بھی مجھ سے جو کچھ بن پڑا کروں گی، میں آپ کو اور شفتہ کو ملک سے باہر بھجوا دوں گی، کسی دور دراز مقام پر، کسی چھوٹی سی غیر معروف جگہ پر۔ آپ کے لیے وہاں امن اور سلامتی سے رہنا ممکن ہو جائے گا۔ کون باہر جانے دے گا مجھے؟ میں قیدی ہوں جسے خاصی شرائط کے تحت پیرول پر جیل سے نکالا گیا ہے۔ سب سے پہلے تو ساحل صاحب ہی تمہارا راستہ روکیں گے، پھر عیسیٰ جان اور شنکر کے گماشتے ہوں گے جو ہر طرف میری بوجھ سونگ رہے ہیں، اور اگر ہم بھائی بہن ملک سے باہر نکل بھی گئے تو کیا ضمانت ہے کہ چند دن بھی محفوظ رہ پائیں گے؟ شنکر کے ہاتھ بہت لمبے ہیں، وہ بین الاقوامی شیطان ہے، تمہیں اندازہ نہیں کہ وہ کیا کر سکتا اور کہاں تک جا سکتا ہے۔ وہ بولی، میں نے ایک مفروضے پر بات کی تھی، مجھے پورا یقین ہے کہ یہاں تک نوبت نہیں آئے گی، چند روز کے اندر آپ کے دشمن سلاخوں کے پیچھے ہوں گے۔ میری اطلاعات کے مطابق پورے صوبے کی پولیس حرکت میں ہے۔ اب تک یہی سمجھا جا رہا ہے کہ ہم دونوں کو اغوا کیا گیا ہے، اور اغوا کرنے والے عیسیٰ جان وغیرہ ہیں۔
इस गुफ्तगू के दौरान ही वो मेरे सामने आ गई थी। इसके हाथ में मिल्क शेक वाला जग था। जग से उसने कुछ मशरूब प्याले में उंडेला और सूप वाले चमचे में भरकर मेरे होंठों से लगा दिया। न चाहते हुए भी न जाने क्यों मैंने होंठ खोल दिए। वो मुझे घूंट घूंट पिलाने लगी। गाहे गाहे एक रुमाल से वो मेरे होंठ पोंछ देती थी। मैंने कहा, जानती हो तुम्हारी इस हरकत का शुफ्ता पर क्या असर होगा? मुझे तो डर है कि वो कहीं ज़हनी तवाजुन न खो बैठे। वो बोली, खुदा न करे आपको कुछ हो जाता तो फिर उस पर क्या बीतती, यही नहीं सोचा आपने? वो हौसलामंद लड़की है, मुझे यकीन है कि हिम्मत से काम लेगी और हो सकता है कि 1-2 रोज तक मैं उसे बता भी दूं। मैंने मौजू बदलते हुए पूछा, मैं इस वक्त हूं कहाँ? आप मरी में हैं, कश्मीर पॉइंट की सड़क पर। यह मेरी दरीना दोस्त का क्लिनिक है। वो सिर्फ महीने में 1 बार यहाँ आती है। मैं शशदर रह गया। गजाला मुझे बेहोशी की हालत में लाहौर से करीबन 350 किलोमीटर दूर इस हिल स्टेशन पर ले आई थी और अब तक किसी को कानों कान खबर नहीं हुई थी। कमरे में इलेक्ट्रिक हीटर नस्ब था, इसलिए मुझे टेम्परेचर की तब्दीली का पता भी नहीं चल सका था। मुझे वो क्रख्त सी आवाज याद आई जो थोड़ी देर पहले मैंने सुनी थी। अब अंदाजा हुआ कि वो पहाड़ी कौवा था जो कहीं आस पास बोला था। परिंदे का बोलना इस बात का सबूत था कि कमरे से बाहर दिन की रोशनी है। मैंने गजाला से वक्त पूछा तो तस्दीक हो गई। दोपहर के 3 बजे थे और यह बुध का दिन था। इस हिसाब से मैं करीबन 18 घंटे बाद होश में आया था। जाहिर था कि मेरी बेहोशी को तवालत बख्शने में किसी इंजेक्शन वगैरह का अमल दखल भी रहा है। मेरा ध्यान एक बार फिर अपने लिबास की तरफ चला गया। ये नए कपड़े मुझे बेहोशी की हालत में पहनाए गए थे। पहनाने वाला कौन था? मैंने उलझी हुई नजरों से गजाला की तरफ देखा। मेरे जहन में उठने वाला सवाल जैसे सोच की लहरों पर सफर करके उस तक पहुंच गया। मैंने उसके चेहरे पर शर्म की सुर्खी फैलते और सिमटते देखी। ये लिबास तुमने बदला था? मैंने पूछा। उसने अपने मखसूस अंदाज में गर्दन को खम दिया। रेशमी बालों की कुछ दबीज तहों ने फिसल कर चेहरे पर छोटा सा घूंघट बना दिया। इस रेशमी घूंघट की ओर से उसने मुख्तसर जवाब दिया, हाँ। इतने में बाहर से मुलाजमा की हकलाती हुई आवाज आई, बीबी बाहर मिस्त्री आया है, आपको बुला रहा है। अच्छा, आती हूँ, गजाला ने कहा और मेरी तरफ देखे बगैर बाहर निकल गई। मैं अपनी जगह चित लेटा बाहर से आने वाली आवाज़ों को सुनने की कोशिश करता रहा। किसी करीबी कमरे में गुफ्तगू हो रही थी, लेकिन अल्फाज मेरे पल्ले नहीं पड़ रहे थे। थोड़ी देर बाद गुफ्तगू खत्म हो गई और खटपट की आवाज़ें आने लगीं। यूं लगा कि किसी वजनी शय को घसीट कर मेरे कमरे की सिम्मत लाया जा रहा है। मालूम नहीं ये क्या शय थी। चंद मिनट मजीद गुजरे और फिर ततराहट की पुरशोर आवाज से कमरा गूंज उठा। यह बर्की वेल्डिंग प्लांट की आवाज थी। इस प्लांट को कमरे की दरमियानी खिड़की के पास इस्तेमाल किया जा रहा था। मालूम नहीं इस प्लांट के जरिए क्या जोड़ा और क्या उखाड़ा जा रहा था। मैं अपने इस मसले पर गौर कर रहा था कि मेरा ज़हन एक तारीख सी दलदल में धंसने लगा। मुझे अंदाजा हुआ कि थोड़ी देर पहले गजाला ने जो इंजेक्शन मुझे लगाया था इसमें ख्वाब आवर दवा भी शामिल थी। दोबारा मेरी आंख खुली तो कमरे का मंजर बहुत हद तक बदला हुआ था। एक कोने में राइटिंग टेबल पड़ी थी और सामने एक तपाई पर टीवी सेट भी नजर आ रहा था। टीवी सेट के साथ कोने में एक बड़ा रेफ्रिजरेटर रखा था। मैं स्ट्रेचर के बजाय बेड पर था और हाथ पांव आजाद थे। आजमाइश के लिए मैंने बायां बाजू उठाया तो सबसे पहले निगाह कलाई की घड़ी पर पड़ी। ये मेरी ही घड़ी थी। सुबह के 9 बजे थे और ये जुमेरात का दिन था। मैं रात भर बेखबर सोया रहा था। बेड के नीचे स्लीपर का जोड़ा सलीके से रखा गया था। स्लीपर पहनकर मैं सीधा दरवाजे की तरफ गया। हस्बे तवक्का वो बाहर से लाग था। मैंने खिड़की पर धावा बोला। पट खोले तो बाहर ग्रिल नजर आई। ग्रिल पर बाहर की तरफ 2 इंच चौड़ी और 1/4 इंच मोटी आयनी पट्टियां नजर आईं। ये पट्टियां उफकी रुख से खिड़की पर वेल्डिंग कर दी गई थी और इनके दरमियान बामुश्किल 6 इंच जगह बची थी। मालूम हुआ कि कल यही पट्टियां वेल्डिंग की जा रही थी। चंद कदम पीछे हटकर मैंने रोशनदानों पर निगाह डाली तो वहां भी यही इंतजाम दिखाई दिखा। मेरे अपने लिबास समेत 3-4 इस्त्रीशुदा जोड़े बड़े सलीके से अलमारी में झूल रहे थे। अटैच बाथरूम में साबुन, तौलिया, टूथपेस्ट समेत तमाम लवाजमात मौजूद थे। मैं बाथरूम से निकला और दांत कचकचा कर एक जोरदार लात फिर उन्हीं दरवाजे पर मारी। दरवाजा खोलो, मैं कहता हूँ दरवाजा खोलो। मेरी आवाज दीवारों में गूंज कर रह गई। यकीनन ये कमरा मकान के वस्त में वाक़ था। मैं काफी देर तक पुकारता रहा लेकिन कोई जवाब नहीं मिला और ना कहीं कोई आहट उभरी। यूं लगता था कि यह मकान एक कब्र है और किसी वसी व अरीज कब्रस्तान में वाक़ है। आज तो मुझे अपनी पुकार के जवाब में कुत्ते की गुर्राहट और कव्वे की काएं काएं भी सुनाई नहीं दी थी। ताहम इस मुकम्मल खामोशी के बावजूद न जाने क्यों ये एहसास होता था कि 4 दीवारी में एक या एक से जायद अफराद मौजूद हैं जो यहाँ वहाँ दम सादे बैठे हैं। दरवाजे की तरफ से मायूस होकर मैं रेफ्रिजरेटर की तरफ बढ़ा। ये कुशादा रेफ्रिजरेटर नीचे से ऊपर तक अशियाए खुरनोश से भरा हुआ था। मैंने एहतियात से जायजा लिया। पतीली नुमा बर्तनों में 5-6 किस्म के सालन थे।
اس کے علاوہ چاول، ڈبل روٹی، انڈے، جیم، مکھن، دودھ، بہت کچھ بھرا ہوا تھا۔ میں 3 وقت پیٹ بھر کر کھاتا تو بھی 2 ہفتے تک مجھے اس کمرے میں ہر چیز دستیاب ہو سکتی تھی۔ ریفریجریٹر کی اشیاء کو گرم کرنے کے لیے قریب ہی ایک اوون بھی رکھا ہوا تھا۔ اوون کے پاس ایک شیلف پر ڈسپوزیبل پلیٹوں، رکابیوں اور چمچوں کا ڈھیر پڑا تھا۔ نچلے شیلف پر مختلف رسائل و جرائد کے علاوہ تازہ اخبار بھی پڑے تھے۔ در حقیقت غزالہ نے اس کمرے کو میرے لیے ایک بہت مضبوط لیکن نہایت آرام دہ جیل کی شکل دے دی تھی۔ میں اس کمرے میں موجود اشیاء پر جتنا غور کر رہا تھا اتنا ہی حیران ہو رہا تھا۔ اس نے میری چھوٹی سی چھوٹی ضرورت کا بھی خیال رکھا تھا اور ہر لحاظ سے میرے مزاج آشنائی کا مظاہرہ کیا تھا۔ خوراک سے لے کر لباس تک اور سگریٹ کے برانڈ سے لے کر گلدان کے پھولوں تک ہر چیز میری پسند کے عین مطابق تھی۔ کسی نے سچ کہا ہے، عورت جب صنف مخالف سے وابستگی کا اظہار کرنا چاہتی ہے تو اسے اظہار کے لیے 1000 راستے ڈھونڈ لیتی ہے۔ اس حوالے سے اسے کبھی مجبور نہیں جاننا چاہیے۔ میں اپنے گرد و پیش پر نگاہ دوڑا رہا تھا کہ کھڑکی کے پاس آہٹ ہوئی۔ اونچی ایڑی کی ٹھک ٹھک سے اندازہ ہوا کہ غزالہ آ رہی ہے۔ وہ غزالہ ہی تھی۔ وہ آسمانی رنگ کے سوٹ میں تھی، کندھوں پر اسی رنگ کی گرم شال تھی۔ وہ کرسی گھسیٹ کر کھڑکی کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ چہرے پر ندامت کے آثار تھے۔ اس ندامت کی وجہ ڈھکی چھپی نہیں تھی۔ اس نے مجھے کمرے میں بند کر رکھا تھا اور یوں میرے روبرو آئی تھی جیسے جیل میں کوئی قیدی سے ملاقات کرنے آتا ہے۔ میں نے اس صورتحال پر تبصرہ کر کے اسے مزید شرمندہ کرنا مناسب نہیں سمجھا اور سگریٹ سلگا کر کھڑکی کے پاس صوفے پر بیٹھ گیا۔ چند لمحے ہم دونوں کے درمیان گھمبیر خاموشی طاری رہی۔ پھر وہ بغیر کسی تمہید کے بولی، پرسوں میں ترنم کو دیکھنے جھوک زامن گئی تھی۔ اس کی ڈیلیوری میں ابھی 1 مہینہ باقی ہے، لیکن وہ وہامی عورت ہر تیسرے چوتھے روز مجھے بلا لیتی ہے۔ پرسوں مجھے حویلی میں کئی گاڑیاں کھڑی نظر آئیں اور کچھ اجنبی چہرے دکھائی دیے۔ یہ لوگ شکل و صورت سے قبائلی لگتے تھے۔ ترنم نے اکیلے میں مجھے بتایا کہ عیسیٰ جان نام کا ایک شخص حویلی میں مہمان ٹھہرا ہوا ہے اور اس کے ارادے شفتہ اور اس کے بھائی کے بارے میں خطرناک ہیں۔ وہ ایک اندرونی راستے سے مجھے حویلی کی نشست گاہ تک لے گئی۔ ایک تاریخ گیلری میں نشست کے 2 روزن کھلتے تھے۔ ان روزنوں سے صرف نشست گاہ میں ہونے والی گفتگو سنی جا سکتی تھی، بلکہ اندر کا منظر بھی دکھائی دیتا تھا۔ میں نے دیکھا جاگیردار قادر زمان سمیت وہاں 4 آدمی موجود تھے۔ ان میں گھٹے ہوئے جسم اور گھنی مونچھوں والا ایک کوتاہ قد شخص عیسیٰ جان تھا۔ اس کے پہلو میں بھوری آنکھوں والا ایک نہایت خطرناک صورت کا شخص بیٹھا تھا۔ اس کا نام قادر زمان کی زبانی شنکر معلوم ہوا۔ یہاں موضوع گفتگو وہی تھا جس کی طرف تھوڑی دیر پہلے ترنم نے اشارہ کیا تھا۔ عیسیٰ جان کا چہرہ غصے سے انگارا ہو رہا تھا۔ وہ قادر زمان کو بتا رہا تھا کہ انہوں نے سرنگ میں درجنوں باغیوں کو زندہ دفن کر دیا ہے اور لشکر خان کے اہل خانہ کو عبرتناک موت مارا ہے۔ عیسیٰ جان کو یہ بھی معلوم ہو چکا تھا کہ آپ صحیح سلامت لاہور پہنچ گئے ہیں اور آپ نے انکل صاحب کے پاس پناہ لے رکھی ہے۔ ایک دم غزالہ کی آواز بھرا گئی۔ وہ بولی، وہ لوگ آپ کے اور شفتہ کے متعلق بڑے برے ارادے رکھتے ہیں۔ عیسیٰ جان نے قسم کھا رکھی ہے کہ اس وقت تک کھانا کھائے گا نہ لباس بدلے گا جب تک اپنے ساتھیوں کی موت کا بدلہ نہ لے لے گا۔ اس نے جو کپڑے پہن رکھے تھے ان پر جگہ جگہ خون کے دھبے تھے۔ ان دھبوں کو چھپانے کے لیے اس نے جسم پر ایک کمبل لپیٹ رکھا تھا۔ قادر زمان کے اصرار کے باوجود کپڑے بدلنے پر تیار نہیں ہوا۔ قادر زمان نے کہا، عیسیٰ، شاہجہاں تمہارا مجرم ہے، اس کے ساتھ جو جی چاہے کرو، لیکن اس کی بہن کو کچھ نہ کہو۔ وہ تمہاری نہیں میری مجرم ہے، اس کا حساب کتاب میں خود لوں گا۔ عیسیٰ جان نے تفصیل پوچھی اور قادر زمان نے سب صاف صاف بتا دیا۔ اس نے کہا، شفتہ نامی وہ لڑکی مجھ سے چھین لی گئی ہے۔ عیسیٰ جان بولا، وہ کون سورما ہے جو تم سے لڑکی چھین کر لے گیا ہے؟ وہ بولا، کوئی سورما نہیں، بس میری مجبوری آڑے آئی۔ میری بیوی کو بچہ ہونے والا ہے، بہت بگڑا ہوا کیس ہے، زندگی اور موت کا کچھ پتہ نہیں۔ جو ڈاکٹر میری بیوی کا علاج کر رہی ہے اس نے شرط رکھی تھی کہ میں شاہجہاں کی بہن کو واپس بھیج دوں۔ صورتحال ایسی تھی کہ مجھے یہ سب کچھ کرنا پڑا، لیکن یہ زخم میرے سینے میں بالکل تازہ ہے۔ شنکر نے نشے میں جھومتے ہوئے کہا، یہ تو اور بھی اچھی بات ہے، ہم اس لڑکی کو زندہ پکڑیں گے اور لا کر اس حویلی میں پھینک دیں گے۔ تمہاری شرط کو بھی کچھ نہیں ہوگا اور مچھلی بھی کھڑے میں آ جائے گی۔ قادر زمان نے یہ بات نہیں مانی۔ اس کا کہنا تھا کہ ابھی اس معاملے کو چھیڑنا نہیں چاہتا کیونکہ اس مرحلے میں ذرا سا رسک بھی کھیل خراب کر سکتا ہے۔ جس وقت یہ باتیں ہو رہی تھیں قادر زمان کے 2 محافظ گیلری کی طرف نکل آئے۔ مجھے اور ترنم کو فوراً وہ جگہ چھوڑ کر واپس زنان خانے میں جانا پڑا۔ میں بہت خوفزدہ تھی، لگتا تھا نروس بریک ڈاؤن ہو جائے گا۔ اس مرحلے پر ترنم نے مجھے سہارا دیا، تھوڑی دیر کے لیے جیسے وہ ڈاکٹر اور میں مریضہ بن گئی تھی۔ میں نے ترنم سے کہا کہ میں جاگیردار صاحب سے ملنا چاہتی ہوں۔ اس نے کوشش کر کے چند منٹ میں جاگیردار کو زنان خانے میں بلا لیا اور میری ملاقات کرا دی۔ میں نے جاگیردار سے صاف کہہ دیا، زمان صاحب، مجھے شگفتہ کے بھائی کی زندگی خطرے میں نظر آتی ہے۔ وہ بولا، تم ٹھیک کہتی ہو، میرے قبائلی مہمان وہ لوگ ہیں جن سے کرم ایجنسی میں شاہجہاں نے ٹکر لی ہے۔
वो सब इसके खून के प्यासे हो रहे हैं। कोई करिश्मा ही अब इसकी जिंदगी बचा सकता है। शायद आप इसे मेरी खुद सताइश समझें या खुशामद से ताबीर करने लगें, लेकिन यह हकीकत है कि मैं रो रही थी। मैंने जागीरदार से कह दिया कि अगर ये लोग अपने इरादों में कामयाब रहे तो शायद मैं भी जिंदा न रहूं। उसे अपनी अहलिया के लिए कोई बंदोबस्त कर लेना चाहिए। एक तवील बहस के बाद जागीरदार का रवैया नरम पड़ गया। मुझसे कहने लगा, डॉक्टर गजाला, मैं तुम्हें रात 10 बजे तक का वक्त देता हूँ। इस दौरान शाहजहां को जहां कहीं भी ले जाओ। इसके बाद कुछ भी मेरे बस में नहीं रहेगा। ये कबायली लोग हैं, खुद मरेंगे या शाहजहां को मार देंगे, तीसरी कोई सूरत नहीं होगी।